بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ پیارے دوستو، حضرت بو علی شاہ قلندر کا شمار برِ صغیر کے اکابر صوفیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت سالار فخر الدین کا تعلق کرمان سے تھا، جو کہ 6 صدی ہجری میں ہجرت کر کے پانی پت آباد ہو گئے تھے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر صاحب کشف و کرامت ولی تھے۔ آپ نے اپنے کلام میں جذب و مستی اور کیفیت کا تذکرہ جا بجا فرمایا ہے۔ آپ کا کلام عارفانہ روایت کا ایک نمونہ ہے۔ آپ نے بچپن ہی میں قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد دینی تعلیم حاصل کی اور اس سلسلے میں دہلی تشریف لے گئے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کئی سال تک دہلی کی ایک مسجد میں درس و تدریس اور فتاوی تحریر کرنے میں مشغول رہے۔ سیر و سیاحت صوفیہ کرام کی اہم خصوصیت ہے، لہذا اسی غرض سے درس و تدریس کو چھوڑ کر سیاحت کے لیے نکل پڑے اور کئی ممالک کا سفر کیا۔ سیر و سیاحت سے واپسی پر دوبارہ پانی پت تشریف لے گئے اور دین کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ آپ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل تھے۔ ان کے وصال کے بعد آپ حضور محبوب الہی حضرت خواجہ خواجگان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ بو علی شاہ قلندر پر اکثر جذب و مستی کی کیفیت طاری رہا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جذب و مستی کی حالت میں گزرا۔ جذب و مستی کی کیفیت کے باوجود آپ نے کئی یادگار کتب تصنیف کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ کتب ناپید ہوتی چلی گئی۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے کلام پر مشتمل ایک دیوان بھی ترتیب دیا، جس میں عارفانہ وارداتوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی شاعری جذب و مستی کی کیفیت کی آئینہ دار ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کے کئی مکتوبات بھی ملتے ہیں، جو کہ ایک مجموعے کی شکل میں ہیں۔ یہ مکتوب توحید، ترک دنیا، طلب آخرت وغیرہ کے موضوعات پر لکھے گئے ہیں، جس کا اسلوب نہایت سادہ اور دل نشین ہے۔ آپ کا اصل نام سید شیخ شرف الدین، جبکہ آپ بو علی شاہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کا سلسلہ نسب مختلف واسطوں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچتا ہے، جہاں سے یہ سلسلہ زوتی و نو مسلم زرتشی تک جا پہنچتا ہے، جنہوں نے ایران سے ہجرت کر کے کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور ان کا ہم نشین مقرر ہوا اور اعلیٰ تعلیم ظاہر و باطن اسلام سے منور فیض یاب ہو کر معمولی انسان سے اعلیٰ انسان بنا، جس کے بیٹے ثابت کی پیدائش پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائے خاص فرمائی تھی: اے اللہ تعالیٰ، یہ تیرا ہی کرم ہے کہ گم کردہ انسانوں نے ہدایت پائی اور تیری دستگیری سے زوتی کو آتشی پرستی کے ہجوم سے نکالا اور ایمان کے دشوار گزار اور کٹھن راستوں پر استقامت بخشی۔ زوتی تیرے بندے علی ابن ابی طالب سے حسن ظن رکھتا ہے اور علی ابن طالب کو تیری بے پناہ رحمت پر یقین ہے۔ اور یہ اسی دعا کا اثر تھا کہ زوتی کے بیٹے ثابت کے ہاں دنیا اسلام کا عظیم الشان اور مایہ ناز فرزند تولد ہوا، جس نے فقی امام اعظم کی حیثیت سے دنیا معلومہ پر اپنی عظمت و بزرگی اور علمیت کے لازوال نشان چھوڑے، جس کے پیروکار اس دور سے لے کر آج تک لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں اور تا حشر موجود رہیں گے۔ یہ بزرگ حضرت نعمان بن ثابت المعروف ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کا شجرہ نسب شیخ شرف الدین بو علی قلندر بن سالار فخر الدین ابن سالار حسن بن سالار عزیز بن فارس بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم بن محمد وانق بن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کے اجداد اور والدین کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، اور کہیں کہیں اگر کوئی بات ملتی ہے تو اس کا باہم ارتباط کرنا از حد مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی حافظہ جمال تھا، جو مولانا سید نعمت اللہ کرمانی کی ہمشیرہ تھی۔
اور اپنے زمانے کی نیک پاک باز خواتین میں شمار ہوا کرتی تھی۔ آپ کے والد سالار فخر الدین کی دوسری بیوی تھی، کیونکہ ان کا پہلا عقد حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی دختر نیک اختر سے ہوا تھا اور وہ فوت ہو گئی تھی۔ چونکہ تاریخ وفات کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، اس لیے اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کا تعلق حضرت امام ابو حنیفہ کے خاندان سے تھا۔ آپ کے جد امجد کا علاقہ کرمان ایران تھا، جہاں وہ مدت العمر سے رہتے چلے آئے تھے۔ تاتاریوں نے جب کرمان پر حملہ کیا تو کرمانیوں نے تاتاریوں کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ کرمانیوں کے عظیم فتح نے ان کو دنیا بھر میں شہرت عطا کی۔ اسی وجہ سے کرمان قبیلے کے ہر شخص کے نام کے ساتھ اعزازی طور پر سالار کا لفظ لگا ہوتا ہے۔ یہی لقب خاندانی لحاظ سے شیخ فخر الدین کے ساتھ بھی لگا ہوا تھا اور وہ سالار فخر الدین کہلانے لگے۔ بو علی شاہ قلندر کے والد ماجد حضرت سالار فخر الدین ہمدان کے رہنے والے تھے۔ بچپن میں ہی آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا اور پھر 17 سال کی عمر میں تحصیل علوم سے فراغت کے بعد درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ حضرت سالار پر بچپن ہی سے عشق کا غلبہ تھا۔ آپ طبعاً حساس واقع ہوئے تھے۔ جب بھی کسی حسین شے کو دیکھتے تو طبیعت مخلوق کی طرف مائل ہو جایا کرتی۔ مجاز میں حقیقت کا رنگ نظر آنے لگا۔ ایک روز قلندروں کے ایک جماعت ہمدان میں داخل ہوئی۔ ان کے ہمراہ ایک حسین و جمیل لڑکا تھا جس سے آپ کو لگاؤ ہو گیا۔ جب قلندروں کی جماعت وہاں سے جانے لگی، آپ بھی ان کے پیچھے ہو گئے۔ قلندروں نے جب آپ کو دیکھا کہ اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے تو پھر ہماری جیسی صورت اختیار کرنی پڑے گی، چنانچہ آپ نے اپنی ابروؤں کو صاف کروا لیا، ان کے ساتھ ہو لیے۔ قلندروں کی یہ جماعت جب مختلف شہروں قصبوں سے ہوتی ہوئی ملتان پہنچی تو بہاؤالدین زکریا نے باطنی قوت سے مشاہدہ کر لیا کہ یہ نوجوان غلط راستے پر چل رہا ہے۔ آپ نے اس نوجوان کے عشق مجاز کو عشق حقیقی میں بدلنے کی ٹھان لی تھی۔ جب قلندروں کی یہ جماعت ملتان سے روانہ ہونے لگی تو بہاؤالدین زکریا ملتانی نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی اور آسمان کی طرف نظریں اٹھا دی۔ اسی وقت زور کی آندھی چلی، سارے علاقے کو لپیٹ میں لے لیا۔ چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا۔ قلندروں کی یہ جماعت بکھر گئی۔ حضرت سالار بھٹکے ہوئے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے آستانے پر پہنچ گئے۔ بہاؤالدین زکریا نے آپ کو سینے سے لگایا، اس کے دل سے اس نوجوان کی غلط محبت کو مٹا کر رکھ دیا اور ان کا سینہ عشق الہی سے معمور کر دیا۔ بہاؤالدین زکریا نے انہیں علیحدہ حجرہ عطا فرمایا اور روحانی تربیت کی اور خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کے والد فخر الدین سالار کو تصوف سے غیر معمولی حد تک لگاؤ تھا۔ عشق باطنی میں ان کی مشغولیات بے حد نمایاں تھی۔ اپنے اس عشق میں پایہ تکمیل تک پہنچنے کے لیے انہیں شیخ کامل کی ضرورت تھی۔ 14 سال تک ریاضت، عبادت اور مجاہدے میں مشغول رہے اور نمایاں مقام تصوف حاصل کیا۔ آپ کی شرافت اور شغل باطن سے پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد حضرت سید محمد کرمانی نے اپنی بہن حافظہ جمال سے نکاح کر دیا، جو اپنے دور کی عفت مآب اور نیک خاتون تھی۔ اس خاتون کے وطن سے شادی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سالار فخر الدین کو لڑکا عطا فرمایا۔ اس کا نام سید کرمانی نے نظام الدین رکھا اور اس کی ظاہری باطنی تربیت کا بیڑا شاہ محمد کرمانی نے اٹھایا۔ جب نظام الدین جوان ہوئے، ان کو فکر معاش ہوئی اور اپنے علاقے کرمان سے ہجرت کر کے پانی پت روانہ ہو گئے۔ حضرت سالار فخر الدین نے نظام کو کئی خطوط لکھے اور ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، مگر شاہی ملازمت سے چھٹی نہ ملی، جس کی وجہ سے وہ اس خواہش کے اظہار میں ہی تکمیل سے مجبور ہوئے اور وطن واپس نہ جا سکے۔ جب معاملہ از حد بے قراری اور اداسی کی انتہا تک پہنچا تو مجبوراً اپنی بیوی کو لے کر پانی پت کی جانب روانہ ہوئے۔ بالآخر طویل مسافت طے کر کے بروز جمعہ اپنے بیٹے نظام الدین کے پاس پانی پت پہنچ گئے اور اسی طرح دونوں باپ بیٹا باہم ملے۔ اس سے ان کے اندر خوشی کی سرشاری اور بے تابی محبت کی ایسی لہر پیدا ہوئی کہ والدین اپنے بیٹے نے ایک دوسرے سے جدا ہونا گوارا نہیں کیا اور والدین متفقہ فیصلے کے بعد نظام الدین کے پاس رہنے لگے۔ آپ کی تاریخ کا سال نہیں مل سکا، البتہ آپ کا مزار مبارک پانی پت کے شمالی جانب موجود ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بو علی شاہ قلندر پر اکثر کیفیت جذب و سکر طاری رہتی تھی۔ آپ کئی دن اس حالت میں مستغرق رہتے تھے اور اپنے ظاہر کے بارے میں آپ کو کچھ ہوش باقی نہ رہتی تھی۔ کتب سیر میں مذکور ہے، ایک مرتبہ کیفیت جذب و سکر میں آپ اس قدر مغلوب ہوئے کہ کئی دنوں تک ظاہری ہوش نہ رہا۔ اسی حالت میں آپ کی ریش مبارک بہت بڑھ گئی۔ پانی پت کے مفتی حضرات نے آپ پر زور دیا کہ اپنی ریش مبارک کو کٹوائیں اور اسی شرعی حالت میں لائیں۔ چونکہ آپ پر کیفیت سکر طاری تھی، اس لیے آپ نے ان کی باتوں پر توجہ نہ دی اور اپنی حالت میں مست رہے۔ ایک دن تنگ آ کر پانی پت کے مشہور مفتی ضیاء الدین نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کینچی منگوائی اور آپ کی ریش مبارک کو پکڑ کر کینچی سے کاٹ دیا اور کاٹ کر شرعی حالت میں کر دیا۔ آپ اسی دوران خاموش بیٹھے رہے۔ جب مفتی ضیاء الدین واپس چلے گئے تو آپ نے فرمایا، اے ریش، تو کتنی مبارک ہے جو دوبارہ شرعی حالت میں آ گئی۔ حضرت بو علی قلندر پر کئی مرتبہ ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ اسی دوران چڑیا کا چہکنا بھی آپ کو ناگوار محسوس ہوتا تھا۔ ایسے موقع پر آپ کیفیت جلال میں ہوتے۔ جب کسی چیز کی طرف نظر کرتے تو وہ چیز جل کر راکھ ہو جایا کرتی۔ کتب سیر میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ آپ اسی کیفیت میں بیٹھے تھے کہ ایک بارات کا نزدیک سے گزر ہوا۔ بارات ڈھول کی تھاپ میں شور مچاتی ہوئی نزدیک سے گزری۔ آپ کو یہ ناگوار گزرا۔ آپ نے جلالی کیفیت میں نظر اٹھا کر بارات کی طرف دیکھا تو بارات غائب ہو گئی۔ ادھر جب بارات مقررہ وقت پر دلہن کے گھر نہ پہنچی تو انہوں نے پریشانی کی حالت میں بارات کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب دلہن والے بارات کا معلوم کرنے ان کے گھر گئے تو محلے والوں سے پتہ چلا کہ بارات تو یہاں سے کافی دیر ہوئی جا چکی ہے۔ وہ لوگ مزید پریشان ہو گئے اور بارات کو پورے شہر میں تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن بارات کا کچھ پتہ نہ چلا۔ بالآخر وہ لوگ پریشانی کے عالم میں ایک بزرگ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے سارا ماجرا بیان کیا۔ ان بزرگ نے جب ساری بات سنی تو وہ خود پریشان ہو گئے اور بولے، غضب ہو گیا، تم فوراً حضرت بو علی قلندر کے پاس جاؤ۔ وہ لوگ حضرت بو علی قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت ایک تالاب کے کنارے بیٹھے اس کی لہروں کو دیکھ رہے تھے۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر قدم بوسی کی اور فرمایا، حضور، ہماری بارات غائب ہو گئی ہے، لہذا آپ ہمارے حال پر توجہ فرمائیے۔ بو علی قلندر نے فرمایا، اللہ کی نظر اور اس فقیر کی نیاز پکواؤ، بارات واپس آ جائے گی۔ چنانچہ ان لوگوں نے نیاز پکوا کر فقراء اور مساکین میں تقسیم کی اور حضرت بو علی قلندر کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بو علی قلندر نے ان سے فرمایا، سامنے دیکھو۔ ان لوگوں نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو بارات نظر آ گئی اور ڈھول کی تھاپ فضا میں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ بارات والے ایسے خوش تھے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت بو علی قلندر کو لوگ قتال کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ حضرت بو علی قلندر نے طویل عمر پائی۔ آپ نے اسی دوران 3 تغلق بادشاہوں کا دور دیکھا، جس میں غیاث الدین تغلق، محمد شاہ تغلق اور فیروز شاہ تغلق شامل ہیں۔ ایک مرتبہ سلطان غیاث الدین تغلق اپنے دور حکومت میں اپنے بیٹے محمد شاہ تغلق اور بھتیجے فیروز شاہ تغلق کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کھانے کا وقت ہوا تو ان تینوں حضرات نے ایک ہی پیالے میں کھانا کھانا شروع کر دیا۔ بو علی قلندر نے جب یہ دیکھا تو فرمایا، اس وقت 3 بادشاہ ایک ہی پیالے میں کھانا کھا رہے ہیں۔ حاضرین محفل آپ کی اس بات کا مفہوم سمجھ نہیں پائے اور حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ چنانچہ تاریخ نے یہ بات ثابت کر دی کہ حضرت بو علی قلندر کا فرمان حرف بہ حرف درست ثابت ہوا۔ سب سے پہلے غیاث الدین تغلق تخت نشین تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا محمد شاہ تغلق تخت نشین ہوا اور پھر محمد شاہ تغلق کے مرنے کے بعد اس کا چچا زاد بھائی فیروز شاہ تغلق تخت نشین ہوا۔ ایک مرتبہ سلطان محمد شاہ تغلق حضرت بو علی شاہ قلندر کی خدمت میں حاضر ہوا اور 10 بستہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر نے محمد شاہ تغلق سے دریافت کیا،
محمد شاہ تو یہاں کتنے دن کھڑا رہے گا؟ حضرت بو علی شاہ قلندر کی اس سوال سے مراد یہ تھی اور وہ اسی طرح کئی دیر تک حاضر خدمت رہے گا۔ سلطان محمد شاہ تغلق نے عرض کی حضور 3 دن رہوں گا۔ بو علی قلندر سلطان محمد تغلق کا جواب سن کر بولے تو 3 دن نہیں 4 سال تک یہاں رہے گا۔ آپ کی بات سن کر سلطان محمد تغلق سمجھ گیا۔ آپ نے اس کی عمر کی طرف اشارہ کیا، چنانچہ اس واقعہ کے ٹھیک 4 سال بعد سلطان محمد شاہ تغلق کا انتقال ہو گیا۔ مکتوب بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ مکتوبات آپ کے مرید اختیار الدین کے نام ہیں اور یہ مکتوب سالک کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان مکتوبات میں عشق و محبت، اسرار و رموز، ترک دنیا اور حقیقت کے راز آشکار کیے گئے ہیں۔ ذیل میں نمونہ کے طور پر مکتوبات کے کچھ حصے پیش کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، عاشق نے اپنے عشق سے تمہارے وجود کا ملک بنایا ہے تاکہ اپنے حسن و جمال کو تمہارے آئینہ میں دیکھ سکے اور تم کو اپنے رازدان جانے، اور اس کا یہ فرمان تمہاری ہی شان میں ہے، انسان میرا بھید ہے، لہذا تم بھی عشق بنو تاکہ اس کے حسن کا جلوہ دیکھ سکو اور اس دنیا کی بجائے اس دنیا کی پہچان کرو جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہے۔ اپنی تخلیق کا راز جاننے کی کوشش کرو کہ تمہیں تخلیق کرنے کے پیچھے اس کا کون سا راز کار فرما ہے۔ اے دوست، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ خیال اور فکر کا کیا حل ہوا ہوگا؟ جب وہ تم کو نظر آئے گا تو تم کو معلوم ہوگا کہ یہ قسمت میں لکھا تھا تمہارے سامنے آ گیا۔ نمبر 3، اے دوست، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنے انعامات و کرامات کی بارش شروع کرتا ہے تو تم کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے اور یہ عشق کا آغاز ہوتا ہے، پھر وہ تم پر حسن ظاہر کرتا ہے اور جب تم اس حسن کا مشاہدہ کرنے لگو تو معشوق کو پہچاننے لگتے ہو اور پھر عاشق بن کر معشوق ہو جاؤ۔ اسی معشوقی کے ذریعے ہی سے تم اس عاشق کی پہچان کر پاؤ گے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کا یہ دیوان عشق و مستی کی کیفیت کی پرجلال اور بلند آہنگ تعبیر ہے۔ اس کے لب و لہجے اور زبان و بیان میں ایک قادرانہ، حاکمانہ، زور آور دعا پائی جاتی ہے۔ حضرت بو علی قلندر نے عشق کی عظمت کو حسن کے مقابلے میں ابھارنے کی کوشش کی ہے اور یہ ان کے قلندرانہ مزاج کا اظہار ہے۔ بو علی شاہ قلندر کا دیوان اشعار کی حیت، ترکیب ہستی اور حسن و امتزاج کے لحاظ سے شاہبیت کا درجہ رکھتے ہیں اور قارئین کرام اہل ذوق حضرات کے لیے ان کی ہر غزل، ہر شعر، ہر مصرع، ہر لفظ ہزاروں خوشہ انگوز سمیٹے نظر آتا ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کے دیوان میں سے انتخاب کردہ غزلوں کو بما تشریح پیش کیا گیا ہے۔ اس دیوان میں میں نے جب سے محبوب کا چہرہ دیکھا اپنے آپ کو بھلا دیا اور میں محبوب کا حسن دیکھ کر مست ہو چکا ہوں۔ بو علی شاہ قلندر فرماتے ہیں، میں جس طرف بھی نظر کرتا ہوں مجھے اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میرے نزدیک وہ مومن اور کافر میں یکساں ہے، مجھے اس کے عذاب کا کوئی ڈر نہیں، نہ ہی ثواب کی کچھ امید ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو مجھے جنت میں ڈال دے، چاہے تو جہنم میں ڈال دے۔ میری جنت تو اس کا دیدار اور اس سے دوری میرے لیے دوزخ سے بڑھ کر ہے۔ اس کا قرب میرے لیے سب کچھ ہے۔ وہ عطا کرنے والا ہے، میں خطا کرنے والا ہوں، اور جتنے میری گناہ زیادہ ہیں اتنی ہی اس کی رحمت زیادہ ہے۔ جب مجھ جیسے غافل کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی وحدت ظاہر ہوتی ہے۔ عشق کو آسان سمجھنے والوں اس کی وسعت سے غافل ہو۔ اگر تم عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اگر میں اس کے عشق میں ڈوب کر ایک مستانہ نعرہ بلند کروں تو دنیا کا نظام ایک ہی لمحے میں بگڑ جائے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر فرماتے ہیں کہ دوست و محبوب کی صورت کو ہزاروں سجدے کرتے ہیں لیکن کسی نے تیری وفا کے باغ سے کوئی پھل نہیں کھایا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام بھی تیری صورت کے آشنا نہیں، ورنہ وہ یہ نہ کہتے کہ یار سجدے سے بے نیاز ہیں۔ اور جو لوگ تیری صورت پرستی کے منکر ہیں وہ خود میں آپ اپنے وقت کے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن حقیقت میں گدھے کی دم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بت کی عبادت کرتے ہیں وہ دھوکے میں ہیں
اور اگر وہ تیرے چہرے کے ایک نقطے سے باخبر ہوتے تو ایسا کبھی نہ کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تو چہرے کے لیے کیا گیا کیونکہ تیرے عشق تو ہر پردے میں سے دیکھ لیتے ہیں۔ تیرے چہرے کا جمال تو ہم بہرا بار میں دیکھتے ہیں، اس کوچے میں انا الحق کا نعرہ لگانے والے معتبر نہیں ہیں۔ حضرت بو علی شاہ قلندر فرماتے ہیں کہ مجھے قلندری تو تیرے جمال کی بدولت ہی نصیب ہوئی، اور اس کا انکار کرنے والے عشق کے راز سے بے خبر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ پیارے دوستو، حضرت بو علی شاہ قلندر کا شمار برِ صغیر کے اکابر صوفیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت سالار فخر الدین کا تعلق کرمان سے تھا، جو کہ 6 صدی ہجری میں ہجرت کر کے پانی پت آباد ہو گئے تھے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر صاحب کشف و کرامت ولی تھے۔ آپ نے اپنے کلام میں جذب و مستی اور کیفیت کا تذکرہ جا بجا فرمایا ہے۔ آپ کا کلام عارفانہ روایت کا ایک نمونہ ہے۔ آپ نے بچپن ہی میں قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد دینی تعلیم حاصل کی اور اس سلسلے میں دہلی تشریف لے گئے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کئی سال تک دہلی کی ایک مسجد میں درس و تدریس اور فتاوی تحریر کرنے میں مشغول رہے۔ سیر و سیاحت صوفیہ کرام کی اہم خصوصیت ہے، لہذا اسی غرض سے درس و تدریس کو چھوڑ کر سیاحت کے لیے نکل پڑے اور کئی ممالک کا سفر کیا۔ سیر و سیاحت سے واپسی پر دوبارہ پانی پر تشریف لے گئے اور دین کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ آپ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل تھے۔ ان کے وصال کے بعد آپ حضور محبوب الہی حضرت خواجہ خواجگان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ بو علی شاہ قلندر پر اکثر جذب و مستی کی کیفیت طاری رہا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جذب و مستی کی حالت میں گزرا۔ جذب و مستی کی کیفیت کے باوجود آپ نے کئی یادگار کتب تصنیف کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ کتب ناپید ہوتی چلی گئی۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے کلام پر مشتمل ایک دیوان بھی ترتیب دیا، جس میں عارفانہ وارداتوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی شاعری جذب و مستی کی کیفیت کی آئینہ دار ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کے کئی مکتوبات بھی ملتے ہیں جو کہ ایک مجموعے کی شکل میں ہیں۔ یہ مکتوب توحید، ترک دنیا، طلب آخرت وغیرہ کے موضوعات پر لکھے گئے ہیں، جس کا اسلوب نہایت سادہ اور دل نشین ہے۔ آپ کا اصل نام سید شیخ شرف الدین، جبکہ آپ بو علی شاہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کا سلسلہ نسب مختلف واسطوں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچتا ہے، جہاں سے یہ سلسلہ زوتی و نو مسلم زرتشی تک جا پہنچتا ہے، جنہوں نے ایران سے ہجرت کر کے کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور ان کا ہم نشین مقرر ہوا اور اعلیٰ تعلیم ظاہر و باطن اسلام سے منور فیض یاب ہو کر معمولی انسان سے اعلیٰ انسان بنا، جس کے بیٹے ثابت کی پیدائش پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعائے خاص فرمائی تھی، اے اللہ تعالیٰ، یہ تیرا ہی کرم ہے کہ گم کردہ انسانوں نے ہدایت پائی اور تیری دستگیری سے زوتی کو آتشی پرستی کے ہجوم سے نکالا اور ایمان کے دشوار گزار اور کٹھن راستوں پر استقامت بخشی۔ زوتی تیرے بندے علی ابن ابی طالب سے حسن ظن رکھتا ہے اور علی ابن طالب کو تیری بے پناہ رحمت پر یقین ہے۔ اور یہ اسی دعا کا اثر تھا کہ زوتی کے بیٹے ثابت کے ہاں دنیا اسلام کا عظیم الشان اور مایہ ناز فرزند تولد ہوا، جس نے فقی امام اعظم کی حیثیت سے دنیا معلومہ پر اپنی عظمت و بزرگی اور علمیت کے لازوال نشان چھوڑے، جس کے پیروکار اس دور سے لے کر آج تک لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں اور تا حشر موجود رہیں گے۔ یہ بزرگ حضرت نعمان بن ثابت المعروف ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کا شجرہ نسب شیخ شرف الدین بو علی قلندر بن سالار فخر الدین ابن سالار حسن بن سالار عزیز
بن فارس بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم بن محمد وانک بن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ شرف الدین بولی قلندر کے اجداد اور والدین کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، اور کہیں کہیں اگر کوئی بات ملتی ہے تو اس کا باہم ارتباط کرنا از حد مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی حافظہ جمال تھا، جو مولانا سید نعمت اللہ کرمانی کی ہمشیرہ تھی اور اپنے زمانے کی نیک پاک باز خواتین میں شمار ہوا کرتی تھی۔ آپ کے والد سالار فخر الدین کی دوسری بیوی تھی، کیونکہ ان کا پہلا عقد حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی دختر نیک اختر سے ہوا تھا اور وہ فوت ہو گئی تھی۔ چونکہ تاریخ وفات کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، اس لیے اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ حضرت شیخ شرف الدین بولی قلندر کا تعلق حضرت امام ابو حنیفہ کے خاندان سے تھا۔ آپ کے جد امجد کا علاقہ کرمان ایران تھا، جہاں وہ مدت العمر سے رہتے چلے آئے تھے۔ تاتاریوں نے جب کرمان پر حملہ کیا تو کرمانیوں نے تاتاریوں کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ کرمانیوں کے عظیم فتح نے ان کو دنیا بھر میں شہرت عطا کی۔ اسی وجہ سے کرمان قبیلے کے ہر شخص کے نام کے ساتھ اعزازی طور پر سالار کا لفظ لگا ہوتا ہے۔ یہی لقب خاندانی لحاظ سے شیخ فخر الدین کے ساتھ بھی لگا ہوا تھا اور وہ سالار فخر الدین کہلانے لگے۔ بو علی شاہ قلندر کے والد ماجد حضرت سالار فخر الدین ہمدان کے رہنے والے تھے۔ بچپن میں ہی آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا اور پھر 17 سال کی عمر میں تحصیل علوم سے فراغت کے بعد درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ حضرت سالار پر بچپن ہی سے عشق کا غلبہ تھا۔ آپ طبعاً حساس واقع ہوئے تھے، جب بھی کسی حسین شے کو دیکھتے تو طبیعت مخلوق کی طرف مائل ہو جایا کرتی، مجاز میں حقیقت کا رنگ نظر آنے لگا۔ ایک روز قلندروں کے ایک جماعت ہمدان میں داخل ہوئی، ان کے ہمراہ ایک حسین و جمیل لڑکا تھا جس سے آپ کو لگاؤ ہو گیا۔ جب قلندروں کی جماعت وہاں سے جانے لگی، آپ بھی ان کے پیچھے ہو گئے۔ قلندروں نے جب آپ کو دیکھا کہ اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے تو پھر ہماری جیسی صورت اختیار کرنی پڑے گی، چنانچہ آپ نے اپنی ابروؤں کو صاف کروا لیا، ان کے ساتھ ہو لیے۔ قلندروں کی یہ جماعت جب مختلف شہروں قصبوں سے ہوتی ہوئی ملتان پہنچی تو بہاؤالدین زکریا نے باطنی قوت سے مشاہدہ کر لیا کہ یہ نوجوان غلط راستے پر چل رہا ہے۔ آپ نے اس نوجوان کے عشق مجاز کو عشق حقیقی میں بدلنے کی ٹھان لی تھی۔ جب قلندروں کی یہ جماعت ملتان سے روانہ ہونے لگی تو بہاؤالدین زکریا ملتانی نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی اور آسمان کی طرف نظریں اٹھا دی۔ اسی وقت زور کی آندھی چلی، سارے علاقے کو لپیٹ میں لے لیا، چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا، قلندروں کی یہ جماعت بکھر گئی۔ حضرت سالار بھٹکے ہوئے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے آستانے پر پہنچ گئے۔ بہاؤالدین زکریا نے آپ کو سینے سے لگایا، اس کے دل سے اس نوجوان کی غلط محبت کو مٹا کر رکھ دیا اور ان کا سینہ عشق الہی سے معمور کر دیا۔ بہاؤالدین زکریا نے انہیں علیحدہ حجرہ عطا فرمایا اور روحانی تربیت کی اور خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کے والد فخر الدین سالار کو تصوف سے غیر معمولی حد تک لگاؤ تھا۔ عشق باطنی میں ان کی مشغولیات بے حد نمایاں تھی۔ اپنے اس عشق میں پایہ تکمیل تک پہنچنے کے لیے انہیں شیخ کامل کی ضرورت تھی۔ 14 سال تک ریاضت، عبادت اور مجاہدے میں مشغول رہے اور نمایاں مقام تصوف حاصل کیا۔ آپ کی شرافت اور شغل باطن سے پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد حضرت سید محمد کرمانی نے اپنی بہن حافظہ جمال سے نکاح کر دیا، جو اپنے دور کی عفت مآب اور نیک خاتون تھی۔ اس خاتون کے وطن سے شادی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سالار فخر الدین کو لڑکا عطا فرمایا۔ اس کا نام سید کرمانی نے نظام الدین رکھا اور اس کی ظاہری باطنی تربیت کا بیڑا شاہ محمد کرمانی نے اٹھایا۔ جب نظام الدین جوان ہوئے، ان کو فکر معاش ہوئی اور اپنے علاقے کرمان سے ہجرت کر کے پانی پت روانہ ہو گئے۔ حضرت سالار فخر الدین نے نظام کو کئی خطوط لکھے اور ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، مگر شاہی ملازمت سے چھٹی نہ ملی، جس کی وجہ سے وہ اس خواہش کے اظہار میں ہی تکمیل سے مجبور ہوئے اور وطن واپس نہ جا سکے۔ جب معاملہ از حد بے قراری اور اداسی کی انتہا تک پہنچا
تو مجبوراً اپنی بیوی کو لے کر پانی پت کی جانب روانہ ہوئے۔ بالآخر طویل مسافت طے کر کے بروز جمعہ اپنے بیٹے نظام الدین کے پاس پانی پت پہنچ گئے، اور اسی طرح دونوں باپ بیٹا باہم ملے۔ اس سے ان کے اندر خوشی کی سرشاری اور بے تابی محبت کی ایسی لہر پیدا ہوئی کہ والدین اپنے بیٹے نے ایک دوسرے سے جدا ہونا گوارا نہیں کیا، اور والدین متفقہ فیصلے کے بعد نظام الدین کے پاس رہنے لگے۔ آپ کی تاریخ کا سال نہیں مل سکا، البتہ آپ کا مزار مبارک پانی پت کے شمالی جانب موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بو علی شاہ قلندر پر اکثر کیفیت جذب و سکر طاری رہتی تھی۔ آپ کئی دن اس حالت میں مستغرق رہتے تھے اور اپنے ظاہر کے بارے میں آپ کو کچھ ہوش باقی نہ رہتی تھی۔ کتب سیر میں مذکور ہے، ایک مرتبہ کیفیت جذب و سکر میں آپ اس قدر مغلوب ہوئے کہ کئی دنوں تک ظاہری ہوش نہ رہا۔ اسی حالت میں آپ کی ریش مبارک بہت بڑھ گئی۔ پانی پت کے مفتی حضرات نے آپ پر زور دیا کہ اپنی ریش مبارک کو کٹوائیں اور اسی شرعی حالت میں لائیں۔ چونکہ آپ پر کیفیت سکر طاری تھی، اس لیے آپ نے ان کی باتوں پر توجہ نہ دی اور اپنی حالت میں مست رہے۔ ایک دن تنگ آ کر پانی پت کے مشہور مفتی ضیاء الدین نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کینچی منگوائی اور آپ کی ریش مبارک کو پکڑ کر کینچی سے کاٹ دیا اور کاٹ کر شرعی حالت میں کر دیا۔ آپ اسی دوران خاموش بیٹھے رہے۔ جب مفتی ضیاء الدین واپس چلے گئے تو آپ نے فرمایا، اے ریش، تو کتنی مبارک ہے جو دوبارہ شرعی حالت میں آ گئی۔ حضرت بو علی قلندر پر کئی مرتبہ ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ اسی دوران چڑیا کا چہکنا بھی آپ کو ناگوار محسوس ہوتا تھا۔ ایسے موقع پر آپ کیفیت جلال میں ہوتے، جب کسی چیز کی طرف نظر کرتے تو وہ چیز جل کر راکھ ہو جایا کرتی۔ کتب سیر میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ آپ اسی کیفیت میں بیٹھے تھے کہ ایک بارات کا نزدیک سے گزر ہوا۔ بارات ڈھول کی تھاپ میں شور مچاتی ہوئی نزدیک سے گزری۔ آپ کو یہ ناگوار گزرا۔ آپ نے جلالی کیفیت میں نظر اٹھا کر بارات کی طرف دیکھا تو بارات غائب ہو گئی۔ ادھر جب بارات مقررہ وقت پر دلہن کے گھر نہ پہنچی تو انہوں نے پریشانی کی حالت میں بارات کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب دلہن والے بارات کا معلوم کرنے ان کے گھر گئے تو محلے والوں سے پتہ چلا کہ بارات تو یہاں سے کافی دیر ہوئی جا چکی ہے۔ وہ لوگ مزید پریشان ہو گئے اور بارات کو پورے شہر میں تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن بارات کا کچھ پتہ نہ چلا۔ بالآخر وہ لوگ پریشانی کے عالم میں ایک بزرگ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے سارا ماجرا بیان کیا۔ ان بزرگ نے جب ساری بات سنی تو وہ خود پریشان ہو گئے اور بولے، غضب ہو گیا، تم فوراً حضرت بو علی قلندر کے پاس جاؤ۔ وہ لوگ حضرت بو علی قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت ایک تالاب کے کنارے بیٹھے اس کی لہروں کو دیکھ رہے تھے۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر قدم بوسی کی اور فرمایا، حضور، ہماری بارات غائب ہو گئی ہے، لہذا آپ ہمارے حال پر توجہ فرمائیے۔ بو علی قلندر نے فرمایا، اللہ کی نظر اور اس فقیر کی نیاز پکواؤ، بارات واپس آ جائے گی۔ چنانچہ ان لوگوں نے نیاز پکوا کر فقراء اور مساکین میں تقسیم کی اور حضرت بو علی قلندر کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بو علی قلندر نے ان سے فرمایا، سامنے دیکھو۔ ان لوگوں نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو بارات نظر آ گئی اور ڈھول کی تھاپ فضا میں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ بارات والے ایسے خوش تھے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت بو علی قلندر کو لوگ قتال کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ حضرت بو علی قلندر نے طویل عمر پائی۔ آپ نے اسی دوران 3 تغلق بادشاہوں کا دور دیکھا، جس میں غیاث الدین تغلق، محمد شاہ تغلق اور فیروز شاہ تغلق شامل ہیں۔ ایک مرتبہ سلطان غیاث الدین تغلق اپنے دور حکومت میں اپنے بیٹے محمد شاہ تغلق اور بھتیجے فیروز شاہ تغلق کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کھانے کا وقت ہوا تو ان تینوں حضرات نے ایک ہی پیالے میں کھانا کھانا شروع کر دیا۔ بو علی قلندر نے جب یہ دیکھا تو فرمایا، اس وقت 3 بادشاہ ایک ہی پیالے میں کھانا کھا رہے ہیں۔ حاضرین محفل آپ کی اس بات کا مفہوم سمجھ نہیں پائے اور حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔
चुनाचा तारीख ने यह बात साबित कर दी कि हजरत बू अली कलंदर का फरमान हर्फ ब हर्फ दुरुस्त साबित हुआ। सबसे पहले गियासुद्दीन तुगलक तख्त नशीन था, उसके मरने के बाद उसका बेटा मोहम्मद शाह तुगलक तख्त नशीन हुआ और फिर मोहम्मद शाह तुगलक के मरने के बाद उसका चचाजाद भाई फिरोज शाह तुगलक तख्त नशीन हुआ। एक मरतबा सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक हजरत बू अली शाह कलंदर की खिदमत में हाजिर हुआ और 10 बस्ता खड़ा हो गया। हजरत बू अली शाह कलंदर ने मोहम्मद शाह तुगलक से दरियाफ्त किया, मोहम्मद शाह तू यहाँ कितने दिन खड़ा रहेगा? हजरत बू अली शाह कलंदर की इस सवाल से मुराद ये थी और वो इसी तरह कई देर तक हाजिर खिदमत रहेगा। सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक ने अर्ज की, हजूर 3 दिन रहूंगा। बू अली कलंदर सुल्तान मोहम्मद तुगलक का जवाब सुनकर बोले, तो 3 दिन नहीं 4 साल तक यहाँ रहेगा। आपकी बात सुनकर सुल्तान मोहम्मद तुगलक समझ गया, आपने उसकी उम्र की तरफ इशारा किया। चुनाचा उस वाक़या के ठीक 4 साल बाद सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक का इंतकाल हो गया। मकतूब बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। मकतूबात आपके मुरीद इख्तियारुद्दीन के नाम हैं और ये मकतूब सालिक के लिए एक रहनुमा की हैसियत रखते हैं। इन मकतूबात में इश्क व मोहब्बत, असरार व रमूज, तुर्क के दुनिया और हकीकत के राज आशिकना किए गए हैं। झैल में नमूना के तौर पर मकतूबात के कुछ हिस्से पेश किए जा रहे हैं। नंबर 1, आशिक ने अपने इश्क से तुम्हारे वजूद का मुल्क बनाया है ताकि अपने हुस्न व जमाल को तुम्हारे आईना में देख सके और तुमको अपने राजदान जाने, और उसका ये फरमान तुम्हारी ही शान में है, इंसान मेरा भेद है, लिहाजा तुम भी इश्क बनो ताकि उसके हुस्न का जलवा देख सको और इस दुनिया की बजाय उस दुनिया की पहचान करो जो कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत है। अपनी तख्लीक का राज जानने की कोशिश करो कि तुम्हें तख्लीक करने के पीछे उसका कौन सा राज कार फरमा है। ए दोस्त, तुम्हें कुछ मालूम भी है कि ख्याल और फिक्र का क्या हाल हुआ होगा? जब वो तुमको नजर आएगा तो तुमको मालूम होगा कि ये किस्मत में लिखा था तुम्हारे सामने आ गया। नंबर 3, ए दोस्त, जब अल्लाह तबारक व तआला तुम पर अपने इनामात और करामात की बारिश शुरू करता है तो तुमको तुमसे दूर कर दिया जाता है और ये इश्क का आगाज होता है। फिर वो तुम पर हुस्न जाहिर करता है और जब तुम उस हुस्न का मुशाहिदा करने लगो तो माशूक को पहचानने लगते हो और फिर आशिक बनकर माशूक हो जाओ। इसी माशूकी के जरिए ही से तुम उस आशिक की पहचान कर पाओगे। हजरत बू अली शाह कलंदर का ये दीवान इश्क मस्ती की कैफियत की पुरजलाल और बुलंद आहंग ताबीर है। इसके लबो लहजे और ज़बान व बयान में एक कादराना, हाकिमाना, जोर आवर दुआ पाई जाती है। हजरत बू अली कलंदर ने इश्क की अजमत को हुस्न के मुकाबले में उभारने की कोशिश की है और ये इनके कलंदराना मिजाज का इजहार है। बू अली शाह कलंदर का दीवान अशार की हैयत, तरकीब हस्ती और हुस्न इम्तजाज के लिहाज से शाहबियत का दर्जा रखते हैं और क़ारीन कराम अहले ज़ौक़ हजरात के लिए उनकी हर गज़ल, हर शेर, हर मिसरा, हर लफ्ज़ हज़ारों खोशा अंगोज समेटे नजर आता है। हजरत बू अली शाह कलंदर के दीवान में से इंतखाब करदा गज़लों को बमा तशरीह पेश किया गया है। इस दीवान में मैंने जब से महबूब का चेहरा देखा अपने आप को भुला दिया और मैं महबूब का हुस्न देखकर मस्त हो चुका हूँ। बू अली शाह कलंदर फरमाते हैं, मैं जिस तरफ भी नजर करता हूँ मुझे उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। मेरे नज़दीक वो मोमिन और काफिर में यकसा है। मुझे उसके अजाब का कोई डर नहीं, ना ही सवाब की कुछ उम्मीद है। ये उसकी मर्जी है, वो चाहे तो मुझे जन्नत में डाल दे, चाहे तो जहन्नम में डाल दे। मेरी जन्नत तो उसका दीदार और उससे दूरी मेरे लिए दोज़ख से बढ़कर है। उसका कुर्ब मेरे लिए सब कुछ है। वो अता करने वाला है, मैं खता करने वाला हूँ और जितने मेरी गुनाह ज्यादा हैं उतनी ही उसकी रहमत ज्यादा है। जब मुझ जैसे गाफिल की आंख खुलती है तो उसकी वादत जाहिर होती है। इश्क को आसान समझने वालों इसकी वुसअत से गाफिल हो। अगर तुम इश्क के समंदर में गोता जन हो तो तुम्हें पता चले कि ये एक ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। अगर मैं उसके इश्क में डूब कर एक मस्ताना नारा बुलंद करूं तो दुनिया का निज़ाम एक ही लम्हे में बिगड़ जाए।
حضرت بو علی شاہ قلندر فرماتے ہیں کہ دوست تو محبوب کی صورت کو ہزاروں سجدے کرتے ہیں، لیکن کسی نے تیری وفا کے باغ سے کوئی پھل نہیں کھایا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام بھی تیری صورت کے آشنا نہیں، ورنہ وہ یہ نہ کہتے کہ یار سجدے سے بے نیاز ہیں۔ اور جو لوگ تیری صورت پرستی کے منکر ہیں وہ خود میں آپ اپنے وقت کے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن حقیقت میں گدھے کی دم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بت کی عبادت کرتے ہیں وہ دھوکے میں ہیں، اور اگر وہ تیرے چہرے کے ایک نقطے سے باخبر ہوتے تو ایسا کبھی نہ کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تو چہرے کے لیے کیا گیا، کیونکہ تیرے عشق تو ہر پردے میں سے دیکھ لیتے ہیں۔ تیرے چہرے کا جمال تو ہم بحرہ بار میں دیکھتے ہیں، اس کوچے میں انا الحق کا نعرہ لگانے والے معتبر نہیں ہیں۔ حضرت بو علی شاہ قلندر فرماتے ہیں کہ مجھے قلندری تو تیرے جمال کی بدولت ہی نصیب ہوئی، اور اس کا انکار کرنے والے عشق کے راز سے بے خبر ہیں۔